اپنی ذات تک محدود کیے گئے گناہوں کی شاید معافی مل بھی جائے، پر جو تم دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے گناہ کما رہے ہو، اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات بہت انصاف پسند ہے، اس کے بندوں کو بے جا دکھ مت دینا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا۔ ہر انسان نے ایک نقاب پہنا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ دنیا میں ہی اتار دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد اور بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملتے رہنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ اللہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کریں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ کوئی بری سے بری سزا بھی اتنی وحشتناک نہ ہوگی جتنا کہ آدمی کا دل سخت ہونا اور اس کا اللہ سے دور ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو کچھ وقت کے لیے مہلت دیتے ہیں، مگر جب ظالم کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر نہیں چھوڑتے۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اس روز تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
اگر وہ مظلوم ہو تب تو میں اس کی مدد کروں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے باز رکھو یا اسے ظلم سے روکو، کیونکہ یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہوگا۔ اپنی ذات تک محدود کیے گئے گناہوں کی شاید معافی مل بھی جائے، پر جو تم دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے گناہ کما رہے ہو، اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات بہت انصاف پسند ہے، اس کے بندوں کو بے جا دکھ مت دینا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا۔ ہر انسان نے ایک نقاب پہنا ہوا ہے، کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ دنیا میں ہی اتار دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔